ناظرین، پروگرام دوراہا میں خوش آمدید۔ میں آپ کا ہوسٹ محسن اقبال آج ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور آج کا خاص موضوع ہے کرسمس کے حوالے سے۔ آج کی خاص ایپیسوڈ ہے کرسمس کے حوالے سے۔ میرا ایمان ہے کہ آج آپ بہت برکت کو پائیں گے۔ ہمارے ساتھ آج خدا کے عظیم خادم اسٹوڈیو میں موجود ہیں جو خاص طور پر مسیح کی پیدائش کے حوالے سے بات کریں گے، مسیح کی پیدائش کی اہمیت کو اجاگر کریں گے، اور تمام انسانیت کے لیے جو خداوند یسوع مسیح پیغام لے کر آئے ہیں اس پر ہم بات کریں گے۔ خاص موضوع پر بات کرنے کے لیے خدا کے عظیم خادم آج ہمارے درمیان ہیں۔ ان کا نام ہے پاسٹر اشرف منیر۔ بہت اچھے استاد ہیں، لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ان سے متاثر ہیں، ان کی خدمت سے، اور یہ عرصہ 22 سال سے خدمت کے میدان میں ہیں، تھکنے والے نہیں ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب تک میں اس دنیا میں موجود ہوں، جو میرے حصے کا کام ہے وہ مجھے کر کے جانا ہے۔ ان کے بہت اچھے جملے ہیں، میں کبھی کبھی جب ان سے بات کرتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے، اور بلکہ آج ہی ہم بات کر رہے تھے تو پادری صاحب نے کہا کہ جو ہمارے حصے کا کام ہے وہ ہم نے کرنا ہے، جو خدا کے حصے کا کام ہے وہ خدا نے کرنا ہے۔ تو آج کرسمس کی اہمیت کے حوالے سے آپ خاص باتوں کو سنیں گے۔ کرسمس کی اہمیت کیا ہے، اور خداوند یسوع مسیح جو اس دنیا میں تمام بنی نوع انسان کے لیے آئے ہیں، کیا پیغام لے کر آئے ہیں، اور ہم سب اس کو سننا چاہتے ہیں۔ تو آج میں خدا کے خادم کو اس پروگرام میں دوراہا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاسٹر صاحب، آپ کو بہت بہت ویلکم۔ تھینک یو جی، میں شکر گزار ہوں محسن بھائی آپ کا کہ آپ نے مجھے دوراہا پروگرام میں مدعو کیا، اور ایک خاص موضوع جسے میں اپنے نزدیک سمجھتا ہوں کہ یہ زمین اور آسمان پر بسنے والی مخلوقات کے لیے جتنے بھی موضوعات ہیں ان میں اسپیشل ہے۔ تو میں اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر اس ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ جیسے آپ نے اظہار کیا کہ یہ ایک خاص موضوع ہے، اور آسمانیوں کے لیے بھی اور زمینیوں کے لیے بھی خداوند یسوع مسیح کی پیدائش ایک خاص موضوع ہے۔ تو ہمارے ناظرین بھی سر آج اس خاص موضوع سے بہت ساری خاص باتیں سیکھیں گے، اور جب بات مسیح کی ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہی خاص ہوتی ہے۔ یقیناً۔ تو آج سر میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ کرسمس ہے کیا، اور اس کی اہمیت تمام انسانوں کے نزدیک کیا ہے؟ جی، تو ہم اس کو دو حصوں میں سیکھتے ہیں۔ یس۔ کرسمس ہے کیا؟ کرسمس یہ خدا کے خاص مقصد کا ایک عملی اظہار ہے۔ اوکے۔ اور جب خداوند یسوع مسیح انسان بن کر اس دنیا میں آئے تو انجیل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ آسمان سے فرشتوں کی ایک بڑی گروہ زمین پر ایک پیغام لے کر آئی، جس سے انسان واقف نہیں تھے، انہیں آگاہ کیا کہ تمہارے لیے داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ اور کہا گیا کہ یہ ساری امت کے واسطے، اردو، چونکہ ہم جب اردو بائبل پڑھتے ہیں تو یہ ترجمہ ہے، وہاں پر لفظ ساری امت ہے، جب آپ انگریزی پڑھیں گے تو وہاں پر ہے سب لوگوں کے لیے۔ تو کرسمس کیا ہے؟ یہ سب لوگوں کے لیے ایک نجات دہندہ کی پیدائش کا موقع ہے، دن ہے، تہوار ہے۔ اور اس کی اہمیت کیا ہے؟ کرسمس کی اہمیت ایسی ہے جیسے کسی بھی سمجھدار انسان کے نزدیک جنت کی اہمیت ہے۔ چونکہ جب فرشتہ نے پیغام دیا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے نجات دے گا۔ تو دنیا کا کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گنہگار نہیں ہوں۔ اور مسیح اس دنیا میں بطور نجات دہندہ آئے، اور جو نجات پائے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو نجات نہیں پائے گا وہ جنت سے محروم رہے گا۔ تو یہ اس کی اہمیت ہے۔ میں ساتھ ساتھ یہ چاہوں گا کہ بہت سے اس کے میننگز ڈیٹیلز میں جا کر ہم جان سکتے ہیں، لیکن مختصر کرسمس دو لفظوں کا مجموعہ ہے، انگریزی اور لاطینی۔
کرائسٹ ماس. اب کرائسٹ مسیح جی مسح شدہ کسی مقصد کے لیے مخصوص شخصیت، اور ماس جو ہے اسے عبادت کے زمرے میں بھی لیا جاتا ہے اور اسے قربانی کے طور پر بھی لیا جاتا ہے. اوکے تو میں اس کے جو میری زیادہ دلچسپی ہے، چونکہ فائدہ زیادہ عبادت میں نہیں ہے، کیونکہ مسیح نے کہا جو مجھے خداوند خداوند کہتے ہیں ہر ایک آسمان کی بادشاہ میں داخل نہیں ہوگا. لیکن جب ہم قربانی کی بات کرتے ہیں تو خدا کا کلام کہتا ہے بغیر خون بہائے معافی نہیں. تو دنیا کا جو شخص بھی مسیح کی قربانی پر ایمان لاتا ہے، وہ کلام میں لکھا ہے مفت میں راست باز ٹھہرتا ہے. مفت میں. تو عبادت کر کے دنیا کا کوئی انسان کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتا ہو وہ جنت میں نہیں جا سکتا. میں نے 2008 میں ایک پروگرام ٹی وی چینل رحمان الرحیم پر دیکھا. اس میں 55 منٹ اینکر جو ہے وہ مائک لے کر گھومتا رہا مارکیٹوں میں، مساجد میں اور پارکس میں. اس کا سوال یہ تھا آپ مرنے کے بعد کہاں جائیں گے. بڑی دلچسپی سے 55 منٹ میں نے پروگرام دیکھا. ایک شخص نے بھی یقین کے ساتھ نہیں کہا کہ میں جنت میں جاؤں گا. اوکے. لیکن کرسمس کو حقیقی معنوں میں ماننا اور منانا یہ انسان کو جنت میں لے جا سکتا ہے. سر تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کرسمس کی اہمیت کو ناظرین تک پہنچایا ہے. تو میرا دوسرا سوال سر آپ سے یہ ہے کہ جب ہم دیگر ادیان کا مطالعہ کرتے ہیں تو بہت سارے ایسے ادیان ہمیں ملتے ہیں جو لوگوں کو سکھاتے ہیں، اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ یہ ہماری عید ہے، اس کو ہم نے منانا ہے. رائٹ. تو کیا کرسچینٹی میں بھی یہی ہے کہ جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں کو کرسمس منانے کے حوالے سے بتاتے ہیں، تو کیا اس کی اہمیت بھی وہ بتاتے ہیں کہ کرسمس ہمیں کیوں منانا ہے، یا ہم جو مناتے چلے آ رہے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے؟ کیا یہ ایک رسمی رسم ہے یا یہ مکمل عبادت ہے؟ آپ کے اس ایک سوال میں بہت ساری چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ کرسچینٹی یہ کوئی مذہب نہیں ہے. اوکے رائٹ سر. اور نہ ہی مسیح کسی ایک مذہب کے لیے یا کوئی مذہب بنانے کے لیے اس دنیا میں آئے. دیکھیے جیسے گناہ عالمگیر ہے. اوکے. اور گناہ کی سزا ہر انسان کے لیے یکساں ہے. جی ٹھیک ہے. انجیل مقدس کہتی ہے جو جان گناہ کرے گی وہ مرے گی، کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو. اب مسیح جو ہیں وہ گناہ کی سزا کو موقوف کرنے کے اختیار کے ساتھ اس دنیا میں آئے. اوکے. اس لیے مسیح کے اس دنیا میں آنے کو ہر شخص، ہر انسان کو جاننا ضروری ہے. رائٹ. اور نہ صرف جاننا ضروری ہے بلکہ اگر وہ گناہ کی سزا سے بچنا چاہتا ہے تو اسے بطور نجات دہندہ مسیح کو اپنی زندگی میں قبول کرنا بھی ضروری ہے. اب بات آ گئی کہ جیسے دوسرے ادیان عید کے طور پر سال ہر سال مناتے ہیں، کیا مسیحی بھی اس مقصد کے لیے اس عید کو مناتے ہیں؟ تو اس کے دو مقاصد ہیں. اوکے. نمبر ایک یہ کہ چونکہ عید اس تہوار کو یا اس خوشی کو کہا جاتا ہے جس کا تعلق دین سے ہو. رائٹ. تو یہ خوشی ہے جس سے انسان مناتا ہے. اور جیسا میں نے آپ کے سوال پر پہلے کہا کہ آسمان اور زمین پر جس روز مسیح پیدا ہوئے مل کر یہ خوشی منائی گئی. یس بالکل. تو اس لیے ہر شخص کو خواہ اس کا کسی دین دھرم سے تعلق ہے، یہ خوشی خدا کرے نصیب ہو اور اسے منانے کے لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی چیز کا بھی قیدی نہ بنائیں. آل رائٹ. چونکہ ہر انسان کو نجات کی ضرورت ہے اور مسیح اس دنیا میں آ گیا، اس خوشی کو منانا ہر انسان کے لیے لازم، فرض اور مفید ہے. آپ یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ صرف جو کرسچنز ہیں یہ مسیح کی پیدائش صرف ان کے لیے نہیں ہے؟ نہیں. اس بات کو آپ ریپیٹ کیجئے گا. میں اکثر ایک کہا کرتا ہوں کہ دنیا کا خالق ایک ہے. اوکے. اور جو دنیا مذاہب میں، ادیان میں، فرقوں میں بٹی ہے یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے. آل رائٹ. دنیا کا خالق ایک ہے. پھر اس نے جو نظام دیا کہ ایک جوڑے کو ماں ہوا اور بابا آدم کو بنایا، اور دنیا کے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا شخص انہی کی اولاد ہے. آل رائٹ. یعنی ایک خالق ہے،
پھر جسمانی طور پر ایک ہی سب انسانوں کا ماں اور باپ ہے. اب خدا کا قانون تمام انسانوں کے لیے ایک ہی ہے. رائٹ, یکساں ہے. یکساں ہے, ایک ہی قانون ہے. جو گناہ کرے گا وہ مرے گا. اب خدا چونکہ ایک 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 چیز ہم پر غور کر رہے ہیں, اس لیے دنیا کا نجات دہندہ بھی ایک ہی, اور وہ صرف خداوند یسوع مسیح ہے, اور جس کی پیدائشی خوشی آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں. دیٹس ویری گڈ, تھینک یو سر. سر ایک اور بات ہے کہ دنیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس خوشخبری کو سنے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. جی, یہ آپ کے پہلے سوال کا اس میں جواب آئے گا, جو آپ نے کہا کہ سال ہر سال ہم بطور تہوار یا رسم اس کو مناتے ہیں. تو اس وقت چونکہ دنیا کے بے شک مسیحی لوگ بھی ہیں, وہ دو گروہوں میں بٹے ہوئے ہیں. اوکے, ایک وہ جو دنیا کو کاپی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایک وہ جو خدا کے ارادوں اور منصوبوں کو گہرے طور پر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آل رائٹ, آل رائٹ, آل رائٹ. تو جو لوگ دنیا کو کاپی کرتے ہیں وہ اسے محض ایک تہوار کے طور پر مناتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن جو خدا کے مقصد کو گہرے طور پر سمجھ کر اس دن کو مناتے ہیں, وہ اس پیغام کو جو فرشتوں نے دیا کہ آج تمہارے لیے داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا ہے, اس خبر کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے, چونکہ ہر انسان کی نجات ضرورت ہے, ہر انسان کی ضرورت ہے کہ وہ نجات پائے, انسان اس کو چاہے یا نہ چاہے, لیکن یہ اس کی ضرورت ہے. اوکے, تو ہر انسان کو یہ پیغام پہنچایا جائے, یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے جو اس سے واقف ہیں. آل رائٹ, ٹھیک ہے. تو جیسے میں نے بھی لاسٹ کویسچن سر آپ سے کیا تھا کہ بہت ساری دنیا کے ایسے لوگ جو اس خوشخبری کو سنے بغیر ہی اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں, اور تو یہ ذمہ داری پھر کس پر عائد ہوتی ہے کہ ان تک پیغام پہنچایا جائے؟ جی دیکھیے, فرشتوں کو پتہ چلا, انہوں نے یہ پیغام پہنچایا, ٹھیک ہے, انہوں نے ان کو جو ناواقف تھے, جی, اس کے بعد جب ہم انجیل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو 3 مختلف بادشاہ جو ہیں ان کا ذکر ہے. 3 ہم اس لیے کہتے ہیں, انجیل مقدس میں لکھا کئی, لیکن 3 ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ 3 مختلف چیزیں لے کر نذرانے کے طور پر آئے. ان کو پتا تھا, ستاروں نے ان کو پیغام دیا کہ کوئی بادشاہ پیدا ہوا ہے. جی, ان کو پتا تھا, وہ یروشلم میں آ کر بتاتے ہیں کہ بادشاہ پیدا ہوا ہے. اس کے بعد فرشتوں نے جو گڈریوں کو بتایا, جب انہوں نے جا کر دیکھا, انہیں پتا چل گیا کہ خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے ہیں, تو لکھا انہوں نے اس خبر کو عام کیا. تو آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہر وہ شخص جو مسیح کے اس دنیا میں آنے کے مقصد سے واقف ہے, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو جو ناواقف ہیں ذریعہ کو استعمال کریں, وسیلہ کو استعمال کریں. جیسے آپ کا پروگرام ہے, تو یہ بتیروں, سینکڑوں, ہزاروں, لاکھوں لوگوں کو بتائے گا کہ مسیح آپ کے لیے, ہر دیکھنے سننے والے کو یہ پیغام کہ مسیح آپ کے لیے بطور انسان اس دنیا میں آیا. اس طرح ہر اس شخص کی ذمہ داری ہے جو اس سے واقف ہے کہ وہ دوسرے کو بتائے. That's very good, that's very good. مسیح کی پیدائش کے حوالے سے سر بات ہو رہی ہے, تو دنیا میں بہت سارے لوگ پیدا ہوتے ہیں, لیکن مسیح کی جو پیدائش ہے یہ بڑی انوکھی پیدائش ہے. کئی مذاہب اس بات پر اگری ہیں اور وہ اس کو مانتے ہیں کہ وہ ایک کنواری سے پیدا ہوئے ہیں. تو مسیحیوں کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے, ایک کنواری سے پیدا ہونا؟ کیونکہ اگر سائنس کی بات کر لیں تو جب تک اے اور بی ملتے نہیں ہیں کسی چیز کا وجود نہیں ہوتا ہے. تو کرسمس کے خاص موقع پر مسیح کی پیدائش کی بات ہو رہی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو بھی ڈسکس کرنا بہت ضروری ہے. جی ضرور, کہ کنواری مریم سے پیدا ہونا, اس کی اہمیت کیا ہے؟ ہاں, اس کی اہمیت جاننے سے پہلے میں ایک عام طور پر کچھ لوگ, سارے نہیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی حضرت آدم بھی بن ماں باپ کے پیدا ہوئے. یس, اس کو کلیئر کیجیے. جبکہ سچ یہ ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, وہ بنائے گئے. بنائے جانے کے بعد پھر زندگی کا دم پھونکا گیا اور وہ جیتی جان ہوئے. اب مسیح جو ہیں وہ بالکل اس طرح جیسے دوسرے اے اور بی والی جو آپ بات کر رہے ہیں, مرد اور عورت کے ملاپ سے پیدا ہونے والے بچے کی مانند 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رہے. ٹھیک ہے, لیکن مسیح کا کنواری سے پیدا ہونا, اس کی اہمیت کے لیے آپ نے سوال کیا ہے. تو چونکہ ماں ہوا اور بابا آدم جب انہوں نے خدا کی نافرمانی کی, منع کیا ہوا پھل کھا لیا, اور وہ باغ عدن سے جس پر یہودی, مسیحی اور مسلمان متفق ہے, جی, ٹھیک ہے,
باغ عدن سے نکال دی گئی، اس کے بعد ان سے اولاد پیدا ہوئی۔ یعنی دنیا کا ہر انسان جو ماں اور باپ سے پیدا ہوا ہے، موروثی طور پر وہ نافرمان ماں حوا اور بابا آدم کی اولاد ہے۔ نافرمان۔ اور خدا نے جب قربانیوں کا سلسلہ حکم دے کر جاری کروایا تو خدا کا تقاضا یہ تھا کہ بے عیب اور پاک، ٹھیک ہے، بے عیب اور پاک جانور جو ہے اس کی قربانی خدا قبول کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ اب مسیح نے، جیسے کرسمس کا مطلب ہے کرائسٹ اور ماس، کہ مسیح اس دنیا میں انسان کی نجات کے لیے بطور کفارہ قربان ہونے کے لیے آیا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ تو مسیح نے چونکہ انسان کی نجات کے لیے قربانی دینی تھی، اس لیے اس کا آدم کی جو سرشت چلی آ رہی ہے، فطرت چلی آ رہی ہے، اس سے پاک ہونا ضروری تھا۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے حضرت مسیح وہ پاک دامن کمواری، جس کے لیے ہمارے مسلم علماء یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اگر وضو کرنا چاہتے ہیں تو بی بی مریم کے دامن کو نچوڑ کر وضو کرنے کی آرزو رکھتے ہیں۔ خوبصورت بات۔ ٹھیک ہے۔ تو اس لیے پاک دامن کمواری، اور میں اکثر اس بات پر غور کرتا ہوں کہ خدا کے سامنے یا خدا کے فرشتے کے سامنے اپنی پاک دامنی کا دعویٰ یہ ہر کوئی، کسی کے بس کی بات نہیں ہے، ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ ٹھیک ہے، عام بات نہیں کہ فرشتے نے جب کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا تو دعویٰ کیا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے وہ شخصیت جس کو خدا نے اپنے اس مقصد کے لیے چنا، فرسٹ آف آل وہ ایسی پاک تھی کہ وہ گویا خدا کے سامنے بھی دعویٰ کر سکتی تھی اپنی پاک دامنی۔ یس۔ تو دوسری اس کی اہمیت کہ مسیح کو قرآن پاک نے روح اللہ اور کلمۃ اللہ کہا ہے۔ جی، اللہ کا کلمہ بھی پاک ہے اور اللہ کا روح بھی پاک ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو انسان کی نجات کے لیے جو ضرورت تھی اسے پاک ہونا ضرور تھا۔ ماں بھی پاک اور پھر جو انسان کی نجات کے لیے بطور بیٹا دنیا میں آیا وہ بھی پاک۔ اور اسلام کی یہ تعلیم ہے کہ کائنات میں یہ دو ہستیاں ہیں جنہیں ابلیس نے نہیں چھوا۔ بالکل ایسے، کائنات میں دو ہستیاں ہیں، بالکل ایسے۔ تو یہ اہمیت ہمارے سامنے ہے۔ بالکل، سورہ مریم میں یہ بات موجود ہے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا سر، کیونکہ آج کا جو پروگرام ہے یہ صرف ہم کرسچن حلقہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں سوچنا، بولنا اور کرنا اس کو محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ اور بالخصوص جب ہم مسیح کی بات کرتے ہیں تو جو شخص، جیسے ایک فگر ہے کہ کوئی 47 یا 57 ہزار یا شاید لاکھ لوگ جو ہیں وہ ہر روز مر رہے ہیں۔ جی، اور یاد رکھیے جس شخص نے مسیح کے بارے میں نہیں سنا، چونکہ اور کوئی نجات دہندہ نہیں، جی، نہ کسی آسمانی کتاب نے کسی کو نجات دہندہ قرار دیا اور نہ ہی خود کسی نے نجات دہندہ ہونے کا دعویٰ کیا، بالکل سوائے حضرت مسیح کے۔ بالکل ایسے۔ تو اس لیے ہر انسان کی ضرورت ہے نجات۔ بالکل۔ تو جو شخص نجات دہندہ کے بارے میں سنتا نہیں اس کا مرنا بد نصیبی ہے۔ اوکے۔ اور ان لوگوں کا جو اس کے ذمہ دار ہیں کہ دنیا کو بتائیں، جب وہ نہیں بتاتے تو بڑی خوبصورت آیت بائبل مقدس میں موجود ہے کہ اگر خدا کہتے ہیں میں کہوں کہ انسان گناہ میں مر جائے گا اور یہ ذمہ داری میں تجھے دوں کہ تو اسے آگاہ کر، اور تو اسے آگاہ نہ کرے تو اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کی جائے گی۔ تو جن کی ذمہ داری ہے انہیں خبردار رہنے کی ضرورت ہے کہ مجھے جو سانس، جو دن خدا نے دیا ہے، اسے اپنی زندگی کے مقصد کو پورا کرنے کے لیے میں نے گزارنا ہے، بے مقصد نہیں۔ آل رائٹ سر، بہت بہت خوبصورت باتیں ہیں سر مسیح کی پیدائش کے حوالے سے۔ کچھ سر ہمارے ایسے ناظرین ہوتے ہیں جو ہمارے پروگرامز کو دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر جب دسمبر کا مہینہ آتا ہے تو دیگر ادیان کے لوگ بھی کرسمس کے حوالے سے، ان کی سرگرمیوں کے حوالے سے جاننا شروع کرتے ہیں، اور ہمارے اکثر مسیحی لوگ جو ہیں ان سے وہ سوالات بھی کرتے ہیں کہ آپ کے کرسمس پر جو ہے وہ شراب نوشی کی جاتی ہے، محفلیں جو ہے ان کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ تو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے، یا مسیحی مذہب شاید ان چیزوں کی اجازت دیتا ہے۔ تو اس چیز کو بھی ہم اسی پروگرام میں جو ہے کلیئر کرنا چاہیں گے
کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے، مسیحی لوگ یہ کرتے آ رہے ہیں، تو جو کر رہے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے، اور جو اس کو سننا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ یہ دیکھیے، دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں اچھے اور برے ہر جگہ موجود ہیں. اوکے، ٹھیک ہے. اور اگر ہم اسلام کی بات کریں، اسلام شراب سے منع کرتا ہے، لیکن یہ دعویٰ نہیں کوئی کر سکتا کہ مسلمان شراب نہیں پیتا. میں اکثر اس بات کو کہ جب مسیح پیدا ہوئے تو مختلف کردار تھے. حضرت یوسف کا کردار کہ انہوں نے مسیح کی پرورش میں بی بی مریم کے ساتھ ذمہ داری پوری کرنی تھی. بی بی مریم کا کردار کہ انہوں نے مسیح کو اس دنیا میں لانے اور ان کی پرورش کے لیے اپنی ذمہ داری پوری کرنی تھی. گڈریوں کا کردار کہ انہوں نے فرشتوں کی سننے اور پھر مسیح کو مل کر دوسروں کو بتانے کی ذمہ داری پوری کرنی تھی. مجوسیوں کا کردار کہ انہوں نے مسیح کو ملنا اور دنیا کو بتانا کہ جب ہم اس سے ملیں تو ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کو سجدہ کریں، اس کی تعظیم کریں. یس. اسی طرح ایک کردار تھا ہیرودیس. اوکے، ٹھیک ہے. ہیرودیس تھا، اس کو بھی پتا تھا، اس نے عالموں سے یہ بات جانی کہ مسیح کا پیدا ہونا کہاں پر لکھا گیا ہے، تو اس کو بتایا گیا کہ یہودا کے بیت لحم میں. جی. لیکن اس نے کوئی بھی اچھی بات نہ قبول کی اور نہ اس پر عمل کیا. جی. تو جتنے لوگ بھی شراب پیتے اور ایسی محفلیں جن کا تعلق مسیح سے نہیں ہے، مسیحی تعلیم سے نہیں ہے، وہ ہیرودیس کے گروپ سے ہیں. وہ جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں. اور کلام میں لکھا ٹھوکروں کا لگنا ضرور ہے، دوسرے لوگ ٹھوکر کھاتے ہیں، لیکن افسوس اس پر جس کے سبب سے ٹھوکر لگے. 2012 میں ہم نے ایک حیدرآباد میں مسلم کرسچن دوستوں کے ساتھ کرسمس پروگرام کیا. تو وہاں پر ایک ہمارے مہمان تھے مرزا صاحب. تو ان کو ہمارے حیدرآباد کے ایک دوست نے دعوت دی کہ کرسمس کا پروگرام ہے اور ہم مل کر مسیحی کرسچن وہاں جمع ہوں گے تو آپ آئیں. تو وہ پروگرام میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ وہاں یہ ہوگا، ناچ گانا ہوگا، اور لیکن میں جب یہاں آیا ہوں تو میری سوچ ہی بدل گئی ہے. یس یس یس. اور 2012 سے وہ ہمارے دوست ہیں. اور دیکھیں، ہم اپنے کردار سے اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم مسیحی جو ہیں وہ چلتی پھرتی انجیل ہیں. انجیل، یس. اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں اور آپ، ہم جب دنیا کے سامنے پیش ہوتے ہیں تو ہم دروازے کا کام کرتے ہیں. رائٹ. ٹھیک ہے. ہم دروازے کا کام کرتے ہیں. جب دنیا ہمیں دیکھتی ہے اس کے بعد وہ لکھی ہوئی انجیل کے پاس جاتے ہیں. آل رائٹ. کہ اندر کیا ہے، اور انہیں پتہ چلتا ہے کہ مسیح کی قدرت کیا ہے، شان کیا ہے، اختیار کیا ہے، مقام کیا ہے. اور میں مقام کے حوالے سے بات کرتا چلوں چونکہ مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. دنیا کے کسی مذہب کے ماننے والے کو یہ نہیں پتا کہ جس کی وجہ سے وہ اس دین کا حصہ ہے وہ اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہے ہیں. یس. لیکن مسیح نے بتایا، اور مسیح کو جاننے والے یہ جانتے ہیں. اس نے کہا میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور جہاں میں ہوں میں آ کر تمہیں بھی وہاں لے جاؤں. یس. تو یہ میرے لیے مسیح کو جاننے کے سبب سے بڑی خوشی کی اور روحانی فخر کی. جسمانی طور پر تو فخر ہم پر واجب نہیں ہے، لیکن روحانی فخر کی کہ خدا نے مجھ پر یہ مہربانی کی کہ میں جانتا ہوں میرا نجات دینے والا اس وقت کیا کر رہا ہے. وہ ہر اس شخص کے لیے جو دنیا کے کسی بھی حصے سے، کسی بھی زبان بولنے والے گروہ سے، کسی بھی قبیلے سے مسیح پر ایمان لے آتا ہے، مسیح اس کے لیے جنت میں جگہ تیار کر رہے ہیں. واو، دیٹس ویری گڈ. بہت خوبصورت بات ہے سر. بلکہ دیگر ادیان جو ہے اگر ان کا مطالعہ کریں تو وہ اس بات پر اگری بھی ہیں کہ حضور المسیح جو ہے وہ واپس بھی آئیں گے، جیسے آپ نے بھی بیان کیا. تو خداوند یسوع مسیح کی جو پیدائش ہے یہ نہ صرف مسیحیوں کے لیے، نہ صرف ہمارے مسلمان بھائیوں کے لیے، نہ صرف ہندو بھائیوں کے لیے، بلکہ تمام انسانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے. میں آپ کی بات سے ایک چھوٹا سا جملہ کہ ہر وہ شخص جو جنت میں جانا چاہتا ہے یہ اس کی ضرورت ہے. سو تھینک یو ویری مچ سر. آپ نے آج قیمتی وقت دیا ہے اور بہت ہی خاص باتیں کرسمس کے حوالہ سے آج آپ نے کی ہیں. سر یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر کئی گھنٹے بیٹھ کر بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے پروگرام کا، جس کے باعث ہم اس کو ابھی یہیں پر سمیٹیں گے. تو آپ کے پاس سر
کرسمس کے حوالے سے تمام انسانوں کے لیے کوئی پیغام ہو تو آپ بالکل دے سکتے ہیں. جی شکریہ. میں دیکھنے اور سننے والے ہر بھائی بہن، آپ کی عمر جو بھی ہے، یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مسیح آپ کے لیے نجات دہندہ بن کر آئے ہیں. مسیح کے بارے میں جانیے، سمجھیے، قبول کیجئے، کیونکہ مسیحی واحد راستہ ہے جو جنت کو جاتا ہے. اور انہوں نے کہا راہ، حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر خدا کے پاس یعنی جنت میں نہیں جا سکتا. تو آپ کو میں کرسمس کی مبارکباد دیتے ہوئے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مسیح کو جانیے، سمجھیے اور پیروی کر کے جنت کے حقدار بن جائیے. شکریہ. تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ آپ کے اس خاص پیغام کے لیے. کیونکہ آج سر موقع جو ہے وہ کرسمس سیلیبریشن کا ہے، تو آپ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں بطور گیسٹ. تو میں چاہوں گا کہ کرسمس کے سیلیبریشن کے لیے آپ کے ساتھ مل کر کرسمس کا کیک بھی کاٹا جائے. تھینک یو. ناظرین تھینک یو ویری مچ، آپ ہمارے ساتھ رہے، اور کیک بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہے کرسمس کے سیلیبریشن کے لیے. میں پادری صاحب سے کہوں گا کہ وہ کیک کاٹیں گے، پھر اس کے بعد ہم پروگرام کو ختم کریں گے. تھینک یو. سو تمام دیکھنے والوں کے ساتھ مل کر ہم کرسمس کا کیک کاٹتے ہیں. اینڈ تھینک یو جیزس ایز مائی سیویئر، ایز مائی لارڈ اینڈ سیویئر. تھینک یو ویری مچ سر، بہت بہت شکریہ آج کے کرسمس کے پروگرام کے لیے. ہم آپ کے دل سے شکر گزار ہیں، اور خاص طور پر خداوند یسوع مسیح کی ذات کے لیے جو نجات دہندہ کے طور پر اس دنیا میں آئے، اور ان کی پیدائش میں ہی بنی نوع انسان کی نجات جو ہے وہ چھپی ہوئی ہے. تھینک یو ویری مچ. سو پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہوا چاہتا ہے. اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کامنٹس کے ذریعے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.